بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر منانا یا منانے والوں کو یا ان کی لائٹنگ اور آتش بازی کو دیکھنے جانا کیسا ہے؟ حامدن و مسلین و مسلمہ۔ نیو ایئر منانا یہ عیسائی یعنی نصارہ اور کرسچن لوگوں کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی یعنی اس کی کاپی کی تو کل قیامت میں اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شخص دیوالی میں باہر نکلے اور دیوالی کی روشنی یعنی آتش بازی وغیرہ کو دیکھ کر یہ کہے کہ کتنا اچھا طریقہ ہے، تو اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب جو فارسی زبان میں ہے مالا بدھا منہ میں لکھی ہے۔ اسی طرح نیو ایئر منانے والوں کو دیکھنے جانا بھی جائز نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا یعنی پبلسٹی کی، اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ لہذا اس رات میں باہر روشنی اور آتش بازی دیکھنے جانا، کھانے پینے کی پارٹی کرنا، نئے سال کی مبارکبادی دینا، نئے سال کی خوشی منانا یا ایک دوسرے کو گفٹ دینا وغیرہ جتنے بھی ان کے طریقے ہیں، سب ناجائز اور ایمان کو برباد کرنے والے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے عبرت کے لیے ایک مولوی صاحب کا قصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کانپور میں ایک نصرانی جو کسی اعلیٰ عہدے پر تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ اتفاق سے اس کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر کسی دوسری جگہ ہو گیا۔ اب اس نے اس مولوی صاحب کو جس سے اس نے اسلام کی باتیں سیکھی تھی اپنے تبادلے اور ٹرانسفر کے بارے میں خبر کی اور یہ تمنا کی کہ کوئی دیندار شخص کو مجھے دے دیا جائے جس سے میں علم حاصل کرتا رہوں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اب کافی عرصے کے بعد یہ نصرانی جو مسلمان ہو چکا تھا وہ بیمار ہوا، تو مولوی صاحب کے شاگرد کو اس نے کچھ روپے دیے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں اور عیسائی لوگ جب مجھے اپنے قبرستان میں دفن کر آئے تو تم رات کو جا کر مجھے وہاں سے نکالنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ جب اس شاگرد نے وصیت کے مطابق جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں وہ نصرانی نہیں ہے بلکہ ان کی جگہ وہ مولوی صاحب پڑے ہوئے ہیں، تو بہت سخت پریشان اور شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے استاد یہاں کیسے؟ آخر جب تحقیق کی گئی، دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نصرانی کے طور و طریقے کو پسند کرتے تھے اور اسے اچھا جانتے تھے۔ یہ قصہ ارشادات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہوا ہے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مولوی صاحب صرف غیروں کے طریقوں کو پسند کرتے تھے، اس پر چلتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جس کا طریقہ ان کو پسند تھا اس کے ساتھ حشر کر دیا۔ ہم تو غیروں کے طریقوں پر شوق سے چلتے ہیں، بلکہ اس پر ناز کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ سوچئے، اور اپنی اولاد، بھائی بہن، دوست اور احباب کو سمجھائیے، یا کم سے کم ہمارے اس میسج کو بھیج کر یا پڑھ کر سنا کر ان کو ان غیروں کی خوشی میں شرکت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اور اپنی اولاد کو بھی ان دنوں کے اندر غیروں کے طریقوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ان دنوں میں پارٹیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مفتی عمران اسماعیل میمن، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اور ایک گزارش آپ سے یہ تھی کہ آپ حضرات ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہماری اس چینل پہ موجود تمام مسائل کو لوگوں میں خوب شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے نئے مسائل کی اپڈیٹ لینا چاہتے ہو اپنے واٹس ایپ پر، تو دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔